ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی، خوف الہی، گناہوں سے اجتناب، آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ بھیج رہا ہے۔ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان کے تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ان سب کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن گواہیاں، قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، رات اور دن گواہی دیں گے اور انسان کے اپنے تمام اعضائے جسمانی بھی گواہی دیں گے۔ نیک انسان کے حق میں زمین کہے گی، اے میرے اللہ، اس نے میرے اوپر نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، نیک اعمال کیے، جبکہ گناہگار کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، نافرمانی کی، بد کلامی کی، تہمت لگائی، غیبت کیا، جھوٹ بولا، غرض کہ کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ حقیقی خوف خدا کی 7 نشانیاں ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا، انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بہتان سے بچے اور بد زبانی سے بچے اور اپنی زبان کو ذکر الہی، تلاوت قرآن، دینی علم میں مشغول رکھے۔ دل کی صفائی، دل سے حسد، کینہ، دشمنی، بہتان یہ نکال دے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے، آنکھوں کو حرام مناظر، گناہ کے مواقع سے حتی الامکان بچانا چاہیے۔ نگاہ کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حلال رزق، ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حرام کھانے سے بچا جائے، کیونکہ حرام کھانا روحانی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ کمائی حلال ہو، خوراک حلال ہو، زندگی حلال ذرائع پر قائم ہو، کیونکہ جو اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں وہ ہمیشہ بے راہ روی کی طرف نکلتے ہیں اور نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ کے بھی، ماں باپ کے بھی، اور مخلوق کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں کا استعمال، ہاتھ کسی پر ظلم میں نہ اٹھائیں، گناہ میں استعمال نہ ہوں بلکہ عبادت، صدقہ اور نیکی کے کاموں میں استعمال ہوں۔ اپنے قدموں کی حفاظت کریں، انسان کے قدم گناہوں کی مجلسوں کی طرف نہ جائیں، نیکی اور علم کی مجالس کی طرف جائیں۔ ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت اور رضائے الہی میں اٹھیں۔ عبادت میں اخلاص، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے اور ریا سے پاک ہو۔ اخلاص ہو، اخلاص، خلوص عبادت کی روح ہے، کیونکہ اللہ اور رسول بندے سے سچا پیار کرتے ہیں، اس کے بدلے میں یہی تقاضا کرتے ہیں کہ بندے تو بھی کر، تھوڑا کر لیکن سچا کر۔ اللہ کوانٹٹی نہیں مانگتا، کوالٹی مانگتا ہے، خلوص مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ خوف الہی کی قیمت، حقیقت، خوف الہی کا مطلب مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے دل کے اندر۔ اپنے اعمال کا محاسبہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے۔ فرشتوں کی مثال
کہ وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ نوجوان اور عورت کی حقائق۔ ایک نوجوان نے ایک دفعہ گناہ کا ارادہ کیا تو اس نے اپنا ارادہ عورت سے ظاہر کیا، تو عورت نے پوچھا کیا سب سو گئے؟ اس نے کہا سب سو گئے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ یہ جملہ اس نوجوان کے دل پر اتنا گہرا اثر کر گیا کہ اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور سچی توبہ کر لی، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت کاملہ سے اسے بخش دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مجبور عورت رزق حاصل، گندم یا اناج حاصل کرنے کے لیے ایک تاجر کے پاس گئی، اور اس تاجر نے اس پر بری نظر ڈالی اور اس کو دعوت گناہ دی۔ عورت اللہ کے خوف سے کانپنے لگی، تو اس کو دیکھ کر تاجر کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے بھی توبہ کر لی۔ اس واقعے کا پیغام اللہ کا خوف صرف خود انسان کو نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیات سن کر شدت خوف سے رو پڑتے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ خود کو ہمیشہ حقیر سمجھتے تھے، مسلسل محاسبہ نفس کرتے رہتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے۔ یہ خوف انہیں عبادت اور عدل پر قائم رکھتا تھا۔ اللہ کے خوف میں رونا، اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو انتہائی قیمتی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچی ندامت دل کو پاک کرتی ہے، توبہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو رقت قلب اور اصلاح نفس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ جہنم کا تذکرہ، جہنم کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ گناہ معمولی چیز نہیں، آخرت کا حساب بڑا سخت ہے۔ انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ تاہم ساتھ ہی قرآن کی یہ تعلیم بھی بیان کی گئی ہے کہ کبھی بھی اپنے اللہ کریم کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی خوف اور امید دونوں ساتھ رہنے چاہیے۔ مومن صرف خوف میں نہ رہے کہ مایوس ہو جائے، اور صرف امید میں بھی نہ رہے کہ بے فکر ہو جائے، بلکہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ جنت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر احادیث نبوی میں ملتا ہے۔ اہل جنت کو بے شمار نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور پھر قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، سلام مہربان رب کی طرف سے، اس عظیم کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ زبان، دل، آنکھ، ہاتھ، پیٹ اور قدم کی حفاظت کرنی چاہیے، حلال رزق اختیار کرنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خوف خدا کے ساتھ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری ہی میں کامیاب زندگی کا اصل مقصد ہے۔ متقی اور مخلص بندے کے لیے جنت اللہ کی رضا ہے اور اس کی رحمت کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔